میں چاہتی ہوں اگر مجھے جتنے بھی جنم ملیں تو میں حاجی خدا بخش دھاریجو کی بیٹی پیدا ہوں اور اس کا جو کام میں نے کیا ہے وہ ہمیشہ کروں. السلام علیکم، میں ہوں نازش ملنگ اور ایک بار پھر میں آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر. اور اس ویڈیو میں نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ میں قاضی احمد کے قریب ایک علاقے میں ہوں اور گاؤں میں ہوں، اور اس گاؤں کی خاص بات کیا ہے؟ عموماً میں جو ہے وہ فیوڈل لارڈس کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ فیوڈل لارڈ جو ہیں ہمارے دماغوں میں جو فیوڈل لارڈس کا ایک کانسیپٹ ہے بڑا خطرناک عجیب سا وڈیرا. لیکن اگر آپ کو میں ایک ایسی شخصیت سے ملواؤں جو فیوڈل لارڈس کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہو تو کیسا رہے گا؟ ویسے فیوڈل لارڈس کے لیے تو وہ آئیڈیل نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال خواتین کے لیے آئیڈیل ضرور ہوں گی. ان کا نام ہے وڈیری نازو. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مجھے بھی تو نازو بولتے ہیں. ہاں، مجھے جو ہے وہ نام تو آپ لوگ تو مجھے نازش ملنگ کے نام سے جانتے ہیں، میری امی مجھے نازو کہتی ہیں، اور میں آج آئی ہوں وڈیری نازو سے ملنے. یار وڈیری نازو جو ہیں میں ان کی کیا تعریف کروں، اتنی پیاری شخصیت کی مالک ہیں کہ میرا کچھ کہنا جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہوگا ان کے لیے. تو چلیں میں ملواتی ہوں آپ کو وڈیری نازو سے، اور باقی باتیں ہم انہی کی زبانی سنیں گے. ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ. میرا نام پورا مختار ناز دھاریجو ہے اور مجھے وڈیری نازو کے نام سے میں پہچانی جاتی ہوں. میرا تعلق ایک زمیندار فیملی سے ہے، جاگیردارانہ فیملی سمجھ لیں. پھر ہمارے خاندان میں دشمنی ہو گئی ڈاکوؤں کی وجہ سے. سندھ میں 85 کے درمیان بہت زیادہ ڈاکوؤں کی پیداوار ہو گئی تھی، تو اس میں ہمارے خاندان کا ایک فرد میرے چچا قتل ہو گئے تھے. پھر اسی کا بلیم میرے بابا اور بھائی پہ لگا. پھر اسی طرح ہمارے خاندان میں 5-6 قتل ہو گئے. پھر اسی قتلوں میں میرے بھائی بھی شہید ہو گئے. میرے بابا کی بھی کچھ مسئلوں کی وجہ سے جیل چلے گئے، وہاں ان کو جگر کا کینسر ہو گیا. پھر وہ جب باہر آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ہمارے پاس ظاہر ہے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. ہم 3 بہنیں تھیں، ہماری جو بھائی تھا اس کے 3 بچے تھے، تو ہم لوگ اور کیا کرتے. پھر یہی راستہ تھا کہ ہم جا کر اپنی زمین کی خود دیکھ بھال کریں. تاکہ ہمارے خاندان میں عورتیں باہر نہیں آتی ہیں، نوکر سے بھی پردہ کرتی ہیں، لیکن ہماری مجبوری بھی تھی، ضرورت بھی تھی. تو یہ ضرور تھا کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری تربیت اس طرح کی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچوں کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا. لیکن ہمارے بابا ہمیں زمینوں پہ لے جاتے تھے. ان کے پاس ہمیشہ گن ہوتی تھی. وہ صبح کو زمین پہ جاتے تھے اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ گن لوڈ ہوتی تھی. پھر وہ ہمیں ان کی بلٹ نکالنے کے لیے دیتے تھے. تو ہم لوگ انتظار کرتے تھے جیسے بچوں کو کوئی کھلونا ہوتا ہے، ان کے فیوریٹ کھلونا، تو گن ہماری نا فیوریٹ کھلونا تھی. تو ہم ان سے بلٹ نکال کے پھر رکھتے تھے. اس طرح ہمیں گن سے ڈر نہیں لگتا تھا. اور ہمیں اپنے بابا نے بالکل بیٹوں کے برابر، ایک بیٹا تھا، پہلے بھی میرے بابا کی 2 شادیاں تھیں، ان میں ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی. وہ بھائی اپنی الگ رہنے لگا تھا بابا سے. میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. پھر بابا کی جب ڈیتھ ہوئی تو پھر ہمارے پاس یہی ذریعہ تھا. پھر جب ہم اس گاؤں میں واپس آئے، یہ وہ گاؤں ہے جہاں میں پیدا ہوئی تھی. پھر میرے بابا شہر چلے گئے تھے، تو یہاں جو ہمارے خاندان میں دشمنی تھی وہ لوگ بھی یہاں رہتے تھے. پھر ان کو اعتراض تھا کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، تب اس کی نسل تو ختم ہو گئی ہے. جیسے ہم سندھیوں میں ہوتا ہے کہ بیٹے سے نسل چلتی، بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں. سب لوگ یہی کہہ رہے تھے اس کا تو دروازہ بند ہو گیا. لیکن پھر جب میں نے آ کر یہ زمین سنبھالی تو جن لوگوں کے پاس ٹھیکے پہ زمین تھی، پہلے تو ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر ہم لوگ ان پہ حاوی آ گئے. ہم 3 بہنیں اور ہماری والدہ بڑی ہمت والی خاتون ہے. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب
ہمارے پاس جو قیمتی چیز تھی باپ اور بھائی وہ تو چلے گئے، اب ہمارے روزگار کا ذریعہ جو ہماری زمین ہے وہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارے بابا کی امانت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بھائی تم لوگ باہر نکلنا، خود اپنا کام خود ہی کرنا ہے، کیونکہ میرے بابا جیل میں تھے تو ہم زمین کی دیکھ بھال خود ہی کرتے تھے، تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں لیکن اتنی ہمت ہے کہ یہ سارا کام کر سکتی۔ پھر ان لوگوں سے ہم نے زمین چھڑائی، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری زمین سے زبردستی کوئی یہ کھوسا قوم کے لوگ تھے، وہ پانی لے کر جانا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی زمین سے کیوں آپ کو پانی لینے دیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، پھر ایک رات ان لوگوں نے یہاں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہماری زمین سے ہم نے وہ جب نالی بند کر دی تو وہ زبردستی نکالنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم لوگ یہاں آ گئے تھے اسی گھر میں۔ تو رات کو 10-11 بجے کے بعد ہمارے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، ہمارے بھی بندے تھے، دو بدو مقابلہ ہوتا رہا، پھر ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا، انہوں نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ پوری زمین پہ قبضہ ہو گیا، واپس چلے۔ میں نے کہا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، شکست بھی ہے تو میں اپنی آنکھوں سے یہاں بیٹھ کے دیکھوں گی، یا مروں گی یا ماروں گی، یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پھر ہم نے فجر کے ٹائم بندہ بھیجا نواب شاہ، وہاں سے اسلحہ منگوایا، پھر 200 بندوں سے صبح کے ٹائم ہم نے دن میں دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ان کو اپنی زمین سے نکالا اور اپنی زمین کا قبضہ اپنے پاس ہی رکھا۔ پھر ہم لوگ یہاں 8 مہینے بیٹھ گئے۔ اسی طرح پھر یہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ میری زمین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یہ زمین مجھے سرسبز جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، یہ اسی حال میں نہیں ملی تھی، یہ تھوڑی سی آباد ہوتی تھی، یہ بالکل بنجر تھی، تو مجھے اس کو آباد کرنے کے لیے تقریباً 30 سال لگ گئے ہیں۔ تو میں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ میں نے صرف زمین ہی نہیں سنبھالنی ہے، اب اپنی اوطاق بھی، جیسے ہم سندھیوں میں اوطاق ہوتی ہے ڈیرا، وہ بھی اسی طرح رکھنا ہے، سنبھالنا ہے جیسے کسی کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا ہے، اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ میں اپنی اوطاق بھی چلاتی ہوں، اپنے بابا کی دوستی دشمنی دونوں چیزوں کو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ میری مجبوری تھی یا سمجھ لے میری ضرورت تھی، لیکن یہ کام پیور مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، کہتے عورت نہیں کر سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر عورت چاہے تو اس کے لیے مشکل ضرور ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پر میں نے آپ کے رویے جو ہے مزاروں سے روایتی نہیں دیکھا، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے مزارے آتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ خیریت پوچھتی ہیں، ان کے بچوں کی، ان کی خوشیوں کا پوچھتی ہیں، یہ بہت روایتی چیز نہیں ہے یہاں پر سندھ میں خاص طور پر؟ یہ چیز میں نے اپنے والدین سے سیکھی ہے، اپنے بابا سے، اپنی امی سے سیکھی ہے۔ وہ سب لوگوں کو برابری دیتے ہیں، یہ ایک تو انسان سب ایک جیسے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زمین تو ٹھیک ہے مجھے اللہ نے دی ہے تو میں اللہ کا شکر کروں، لیکن کام کرنے والے تو وہ ہیں نا، تو ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے، تو میں ان کی عزت کرتی ہوں، بلکہ میں ان کو بچہ سمجھتی ہوں اپنا، وہ سب مجھے اماں بولتے ہیں، تو میں کہتی ہوں میں ان کی ماں ہوں، میں ان کی خوشیوں میں بھی جاتی ہوں، ان کی غمی میں بھی جاتی ہوں ان کے گھر، حتیٰ کہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایسے اپنے بازاروں کے گھروں میں خوشیوں میں یا غمیوں میں بہت کم ہی جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ میری والدہ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو آپ کے ایک تو آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، یہ بتائیے کس طریقے سے آپ نے بچوں کو، اس ساری صورتحال میں بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ مجھے اچھی طریقے سے پتہ تھا، پہلے میں بیٹی تھی، پھر بہن، پھر بیوی، پھر ماں، تو میں نے ایک تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کہوں گی کہ میں نے شادی سے پہلے اسے کمٹمنٹ کی تھی کہ بھائی یہ کام میں اپنا خود کروں گی، تاکہ وہ بھی خود زمینداری کرتے ہیں، میرے کزن ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنی اس کمٹمنٹ سے نہیں پھرے، آج تک مجھے سپورٹ کی ہے انہوں نے کہ بھائی مجھ پہ لوگ ہنسیں گے،
برادر والے، خاندان والے، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب ہمارے بچے ہوئے تو ہم دونوں نے مل کر ان کو ٹائم دیا ہے۔ ماشاءاللہ میرے بچے، بڑی بیٹی ہماری ڈاکٹر ہے، جو ہمارے خاندان کی سب سے پہلی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی لڑکا ڈاکٹر نہ کوئی لڑکی۔ دوسری بیٹی میری گریجویشن کی ماسٹر کر رہی ہے بی ایس پبلک ہیلتھ میں، تیسری بیٹی میری انٹر میں، بیٹے نے بی کام کیا ہے۔ اور میرے بچے یہاں آتے ہیں تو اپنی زمینوں پہ بھی جاتے ہیں، زمینوں کا کام ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ سارے گن چلانا سیکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بیٹی کا تو اپنے لائسن کا پسٹل اس کے پاس ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہے۔ تو ماشاءاللہ میں نے اپنے بچوں کی بھی، جیسے میرے بابا نے میری تربیت کی تھی، اسی طرح میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں نازو، آپ تو گریجویٹ تھیں تو آپ کو کیا اصل آپ کا خواب کیا تھا بننے کا؟ یہ تو مجبوری تھی کہ چلے والد جو ہے وہ بالکل نہیں رہے، بھائی جو ہے وہ نہیں رہا، تو آپ کو یہ کرنا پڑا۔ آپ کا خواب کیا تھا؟ نازو، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں سی ایس ایس کر کے ڈی سی بننا چاہتی تھی، لیکن جب 93 میں میری بی اے کی رزلٹ آئی تو میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ پھر میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں جا کر اپنی خواہش پوری کرتی، یا پھر دو چھوٹی بہنیں تھیں، بھائی کے بچے تھے، زمین تھی، یہ سارا کچھ تھا۔ جیسے وہ میرے بابا کی میت پڑی تھی تو خاندان والے، باہر والے جو لوگ بھی آ رہے تھے لیڈیز، وہ یہ کہہ رہی تھی اس بیچارے کا تو دروازہ بند ہو گیا، بیٹیاں کیا اولاد ہوتی ہیں۔ تو مجھے میرے دماغ میں کلک ہوا کہ میں نے نا اپنی خواہش پوری نہیں کرنی ہے، مجھے ان لوگوں کے لیے جینا ہے، اور اپنے بابا کے لیے میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، کیوں میرے بابا ایسے بندے تھے جیدار کہ وہ ایک اکیلے بھی پورے خاندان پہ بھاری ہوتے تھے۔ میرا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ تو پھر میں نے اپنی وہ خواہش ختم کر کے میں نے اپنا کام، میرے بابا والا کام کیا۔ میں شادی کر کے اپنے بابا کے گھر میں رہتی ہوں، اسی گھر کو میں نے آباد کیا ہے جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ 50 سال کے بعد میں اس گاؤں میں آئی ہوں۔ گاؤں کے لوگ چلے گئے تھے ڈاکوؤں کی وجہ سے، میں سب گاؤں کے لوگوں کو واپس لائی ہوں، خود اسی گاؤں میں گھر بنایا ہے، رہ رہی ہوں۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں ڈی سی بنتی تو میں کسی کی نوکر ہوتی، مجھے شاید کوئی پہچانتا بھی نہ، لیکن جب میں نے اپنے ماں باپ کے لیے جینا کا ارادہ کیا تو اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے، پہچان دی ہے، میں جتنا بھی شکر کروں بہت کم ہے۔ یہ پورا ایریا دیکھیں، اب زمین ہی زمین ہے، لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، پھر کسی کی 10 ایکڑ ہے، کسی کی 20 ایکڑ ہے، کسی کی 100 ایکڑ ہے۔ ہاں بھائی، ہو گئی ملاقات آپ کی وڈیری نازو سے۔ یار میرے لیے تو وڈیری نازو جو ہے وہ بہت ہی آئیڈیل شخصیت کے مالک ہیں، کیونکہ جو ایک عموماً ایک فیوڈل لارڈس کا جو ایک خاصہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر بالکل نہیں ہے، وہ بہت مختلف ہیں۔ اور یقین جانیے کہ میں نے یہ چیز جو ہے نا ان کے ساتھ باقاعدہ ٹریول کر کے محسوس کی ہے، ان کے منہ سے سنا کچھ نہیں ہے میں نے ایسا، میں نے ان کے باقاعدہ پہلے ان کو دیکھا، پہلے میں ان کو پورا پراپر نوٹ کرتی رہی، ان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا، ان کی زمینوں پہ گئی، اس کے بعد پھر میں نے آپ اس حوالے سے ان سے سوالات کیے۔ تو وہ جو ایک جیسچر تھا نا فیوڈل لارڈس کا، وہ میرے دماغ میں چینج ہوا، خاص طور پہ وڈیری نازو کو دیکھنے کے بعد۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نازو کے نام کا کچھ چارم ہے، کیونکہ مجھے بھی میری اماں نازو بولتی ہیں، اور وڈیری نازو تو ہیں ہی وڈیری نازو۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا یار ان سے بات کر کے، ان سے مل کے بہت ہی آئیڈیا لگا، اور میں آپ سے ملوں گی اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، جہاں پہ میں آپ کو کچھ اور نیا، کچھ اور اچھا، کچھ اور بہترین دکھا سکوں، اور آپ کو کچھ آئیڈیلائز لوگوں سے ملوا سکوں، یا ہم کسی اور اچھی آئیڈیلائز جگہ پہ جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹل مائی نیکسٹ ولاگ، میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔